السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم صحابی کے بارے میں جو نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے بلکہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے اسلام کی سب سے زیادہ حدیثیں یاد کیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ان کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا، لیکن دنیا انہیں ابو ہریرہ کے لقب سے جانتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں یہ نام کیوں دیا گیا؟ دراصل ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلی کے والد۔ روایت کے مطابق ان کے پاس ایک ننھی سی بلی تھی جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے۔ وہ بلی اکثر ان کے آستین یا چادر میں چھپی ہوتی اور وہ اسے اپنے ساتھ رکھتے۔ ان کی جانوروں سے محبت اور شفقت کی یہ مثال اتنی معروف ہوئی کہ یہ لقب ان کی شناخت بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس انداز کو پسند فرمایا اور اسی محبت برے نام سے انہیں یاد کیا جانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یمن کے ایک قبیلے دوس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا بچپن غربت اور علمی فقر کے ماحول میں گزرا، لیکن ان کے دل میں علم کی پیاس تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سن کر مدینہ آئے اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد وہ صفا کے مہمان بنے۔ صفا ایک ایسی جگہ تھی جہاں وہ صحابہ کرام رہتے تھے جن کے پاس دنیاوی مال و دولت نہیں تھی، لیکن وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ احادیث نبوی کو یاد رکھنا اور آگے پہنچانا تھا۔ وہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی ہیں۔ ان کی روایت کردہ حدیثیں تقریباً 5374 ہیں۔ لوگ اکثر حیران ہوتے تھے کہ انہوں نے اتنا علم کیسے محفوظ کر لیا، تو ایک دن انہوں نے خود فرمایا، میں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ میں حدیثیں یاد نہیں رکھ پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر بچھاؤ۔ میں نے چادر بچھائی، آپ نے اس میں کچھ اشارہ فرمایا، پھر فرمایا اسے سینے سے لگاؤ۔ جب میں نے ایسا کیا تو اس کے بعد میں نے کبھی کچھ نہیں بھولا۔ یہ معجزہ اللہ کی طرف سے تھا اور نبی کی دعا کی قبولیت کی روشن مثال بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ دن رات آپ کے ساتھ رہتے، آپ کی باتیں سنتے اور آپ کی عادات و اخلاق کو یاد رکھتے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے کوئی لمحہ رسول اللہ کی صحبت کے بغیر نہیں گزارا جب سے میں اسلام میں داخل ہوا ہوں۔ یہی صحبت اور تعلق تھا جس نے انہیں حدیث کے سب سے بڑے راوی بنا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صرف علم کے خزانے کے مالک نہیں تھے بلکہ انہوں نے علم کو آگے بھی منتقل کیا۔ ان کے شاگردوں کی تعداد درجنوں میں نہیں بلکہ سینکڑوں میں تھی۔ ان کے سب سے مشہور شاگردوں میں شامل ہیں سعد بن المسیب، تابعین میں سب سے بڑے فقہ اور مدینہ کے معروف مفتی، حمام بن منبہ جنہوں نے صحیفہ حمام لکھا جو احادیث کا قدیم ترین مجموعہ ہے، محمد بن سرین مشہور مفسر خواب اور بزرگ تابعی تھے، امام زہری جنہوں نے حدیث کو باقاعدہ قلم بند کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ مدینہ کی مسجد میں حدیث کا درس دیتے تھے اور یہ سلسلہ ان کی وفات تک جاری رہا۔ انہوں نے فرمایا، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اور جو علم چھپاتا ہے وہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ذریعے صرف احادیث ہی نہیں بلکہ سیکھنے اور سکھانے کا ایک پورا نظام اسلام میں رائج ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کردار صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں تھا۔ نبی پاک کے وصال کے بعد انہوں نے خلفائے راشدین کے دور میں بھی دین کی خدمت جاری رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بحرین کا گورنر مقرر کیا۔ وہاں انہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی، لیکن دنیاوی مال و متاع سے ہمیشہ دور رہے۔ حضرت عمر نے ایک بار ان سے سوال کیا کہ اتنا مال کہاں سے آیا، تو حضرت ابو ہریرہ نے پورا حساب پیش کر دیا اور صاف دامن ثابت ہوئے۔ یہ ان کی دیانت، جواب دہی اور تقوی کا ثبوت ہے۔ کچھ ایسی احادیث جو ہم آئے روز سنتے ہیں حضرت ابو ہریرہ ہی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ مثلاً صحیح بخاری کی یہ حدیث، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلی بات کرے یا خاموش رہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ احادیث اخلاق، معاملات،
زبان اور دل کے تزکیے کا پیغام دیتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ شروع میں اسلام دشمن تھیں۔ ایک دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سخت بات کی، جس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو شدید دکھ ہوا۔ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ماں کو ہدایت عطا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گھر واپس گئے تو دروازے سے آواز آئی، ابو ہریرہ باہر ہی رہو، میں غسل کر رہی ہوں، پھر کلمہ پڑھوں گی۔ اس دن ان کی ماں ایمان لے آئیں اور حضرت ابو ہریرہ خوشی سے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور رو رو کر شکریہ ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے محبت کا اظہار کئی موقع پر فرمایا۔ ایک مرتبہ فرمایا، ابو ہریرہ میرے دل کے قریب ہے اور اللہ کے دین کا وفادار ہے، اور یہ بھی فرمایا، ابو ہریرہ تم علم کے خزانے ہو اور امت کے لیے یاد رکھنے والا محافظ۔ یہ سب واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صرف ایک راوی نہیں تھے، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین صحابہ میں شامل تھے۔ ان کے لیے نبی کریم کی دعائیں، محبت اور اعتماد بے مثال تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں فرمایا، لوگوں کو دنیا کی چمک دھمک بھا گئی، لیکن مجھے رسول اللہ کا دیدار پیارا ہے۔ وہ دعا کرتے کہ یا اللہ، میرے قدم نبی کے قدموں کے ساتھ جنت میں چلا دے۔ ان کا چھوڑا ہوا علمی خزانہ آج بھی دنیا کی ہر یونیورسٹی، ہر مسجد، ہر مدرسہ اور ہر مسلمان کے دل میں زندہ۔ ان کا انتقال 57 ہجری میں ہوا اور ان کی قبر جنت البقیع میں ہے، جہاں ہزاروں صحابہ سوئے ہوئے ہیں۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر انسان نیت خالص کر لے تو اللہ اسے وہ علم بھی عطا کر دیتا ہے جو رہتی دنیا تک لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آج ہمارے پاس جو ہزاروں احادیث موجود ہیں، ان میں حضرت ابو ہریرہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ ان کی قربانی، محنت اور نبی سے محبت کی بدولت ہم تک دین پہنچا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی محبت، علم کا شوق اور دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔